باواز بلند پڑے اللہم ایک بار اور پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث اور سن لے درود پاک پر تاکہ دل میں اور عشق رسول پیدا ہو۔ جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اس میں سے ایک رحمت ایسی ہوتی ہے، ایک رحمت ایسی ہوتی ہے جو دنیا کی ساری مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے اور آخرت میں بھی انعام و اکرام سے نوازتی ہے۔ جب ایک رحمت ایسی ہے تو 10 کیسی ہوگی اور 10 درجات کیسے ہوں گے؟ اور سب سے بڑی بات، اہم بات یہ ہے، ایک اہم بات میں بتاؤں آپ کو، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں یا قرآن کی کوئی سورت پڑھیں یا کوئی دعا مانگیں تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ مجھے دے دے، اللہ انہیں دے دے، اللہ سب کی مغفرت کر دے، اللہ اس کا یہ کر دے، اس کا یہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ دعا مانگیں گے نا، اپنے لیے مانگیں گے، ماں باپ کے لیے مانگیں گے، رشتہ داروں کے لیے مانگیں گے، اولاد کے لیے مانگیں گے یا ساری امت کے لیے مانگیں گے۔ دعا مانگیں گے تو سب کی بات ہوگی کہ نہیں؟ ہم نماز میں پڑھتے اللہم اغفر لی پڑھتے ہیں، مولانا بھی ہر وقت ہر جگہ ہر مسجد میں فاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں، سب کے لیے کبھی دعا مانگتے ہیں، کبھی اپنے لیے مانگتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا دعا میں، کیا اور کچھ ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے۔ یا ہم ہماری زبان میں اپنے لیے دعا مانگیں، سب کے لیے مانگیں، آل اولاد کے لیے مانگیں، مرحوم مرحومہ کے لیے مانگے کہ اللہ یہ کر دے، وہ کر دے، ایسا کر دے، ویسا کر دے۔ مگر درود کی ایک اہم بات میں نکال کے ایک نقطہ تمہارے سامنے آج پیش کرتا ہوں، ایسے ہی اچانک یاد آ گیا۔ درود میں نہ تیری بات، نہ میری بات، نہ ماں باپ کی بات، نہ امت کی بات، کسی کی بات نہیں ہے۔ درود میں نہ تیری بات، نہ میری بات، نہ ماں باپ کی بات، نہ رشتہ داروں کی بات، نہ درجات کی بات، کسی کی نہیں ہے۔ اچھا، دعا ہم پڑھیں کبھی بھی، کہیں بھی، کیسے بھی، یہاں تک کہ مولانا کو 500 انعام میں دے دیں اور کہہ دیں کہ یہ دعا میری قبول ہو جائے، تو وہ بھی کہیں گے کہ بابا یہ میری بات نہیں ہے، قبول کرنا بولو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ تو دعاؤں میں میری تیری سب کی بات کرتے ہوئے اللہ پاس دعا پہنچتی ہے تو اللہ کہتا ہے ٹھہر جا، تو لائق ہے یا نہیں ہے؟ کوئی اللہ کی بندی ہو یا اللہ کا بندہ ہو، اللہ کہے گا ٹھہر جا، کچھ دیر، کچھ دن، کچھ مہینہ دعا دیری میں چلی جاتی ہے، ٹھہرا دیا جاتا ہے، روک دیا جاتا ہے، اس کا اجر پھر بعد میں ملتا ہے۔ تو دعا ہم کریں گے تو قبول کرنے والا اپنی مرضی سے دے گا اللہ۔ بڑے نقطے کی بات سمجھیے گا، درود میں دعا میں کیا فرق ہے، رب میں اور رب کی ربوبیت کی رضا میں کیا فرق ہے، اللہ اور اللہ کے فضل میں کیا فرق ہے۔ اب جب درود کی بات آئے گی
اب درود کی بات میں نہ تیری بات ہے، نہ میری بات ہے، نہ کسی رشتہ دار کی بات ہے، درود میں صرف دو ہی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے۔ اس میں نہ تو ہے، نہ میں ہے، یہ وہ ہے، یہ کوئی ہے، کوئی نہیں ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول، اس میں تیسرا کوئی نہیں ہے، اس میں تیسرا، اس میں تیسرا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تو کہتا ہے، ایک باریک نقطہ اور دے رہا ہوں، بندہ تو کہتا ہے اے اللہ درود بھیج اپنے نبی پر۔ آپ کسی مولانا سے ترجمہ کر کے آپ کوئی بھی آیت، کوئی بھی دعا کا ترجمہ کروائیں، دیکھیں آپ اللہم اغفر کی کہیں گے تو اے اللہ میری، ربنا کہیں گے تو اے رب میرا، یعنی تم نے کیا تو تمہارا، تمہارے نام سے شروعات ہوئی کہ میری مغفرت کر، میرے درجات بلند کر، میرا یہ کر، میرا وہ کر۔ اب یہاں ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہ کہتا ہے تو یہ نہ کہ میں پڑھتا ہوں، بلکہ تو یہ کر اللہم صلی علی، اے اللہ درود تو بھیج، پڑھتے ہم ہیں، سمجھ میں آئے یہ بات؟ پڑھتے ہم ہیں، نماز پڑھتے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے روزہ رکھا، میں نے قربانی کی، میں دعا مانگتا ہوں، میں اعتکاف میں بیٹھتا ہوں، میں ہر جگہ میں کرتا ہوں۔ ایسے درود میں بھی آنا چاہیے نا کہ میں درود پڑھتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ مگر اللہ نے کہا نہیں، یہ یہاں مت کہ تو، اس لیے کہ تو نے میرے محبوب کا نام لیا ہے تو میں تجھ سے پیار کرنے لگا ہوں، تیری محبت ہو گئی میرے بندے، میری بندی تجھ سے، اس لیے تو اگر رہے گا اور تو پڑھتا رہے گا تو کب تک؟ 50 سال، 70 سال، 90 سال بعد میں چلا جائے گا۔ جب تو چلا جائے گا تیرا درود بھی چلا جائے گا، مگر تو پڑھا ہوا درود مجھے کہے گا اللہ تو بھیج، تو میں تو رہوں گا۔ دنیا بنائے تب سے ہوں، اس سے پہلے ہوں، اس کے بعد میں ہوں، میں باقی رہنے والی ذات ہوں، تو تیرا درود میں پڑھتا رہوں گا، میرے فرشتے پڑھتے رہیں گے، مگر اجر تجھے دوں گا، انعام تجھے دوں گا، مغفرت تیری کروں گا، دعائیں تیری قبول کروں گا، سارے کام تیرے کروں گا، بیماریاں دور ہوئی تو کروں گا تیری بیماریاں دور۔ ارے رب یہ کیا بات ہے، ہر کام ہم کریں اور تو کہتا ہے ہاں تو کر، اور جب درود کی بات آئی تو تو کہتا ہے کہ ہاں تو کر، مگر میرا نام لے، میرے حوالے کر کہ تو کر۔ تو پھر اللہ بندے سے کہتا ہے کہ تو کب تک رہے گا؟ میں تو ہمیشہ ہوں، میں باقی ذات ہوں، اور تیرے درود میں بھی پڑھوں گا، میرے فرشتے بھی پڑھیں گے۔ اس لیے درود پاک میں اللہ و اللہ کے رسول ہے، اس میں کوئی تیسرا نہیں ہے، اور یہ ایسا وظیفہ، ایسا درود کا تاج ہے کہ دعا ہم مانگے نہ مانگے اور قبول ہو یا نہ ہو، مگر درود پڑھو، یہاں لفظ نکلے وہاں قبول ہے۔ ارے اللہ یہ کیا بات ہے؟ پھر اللہ کا ایک اور انعام دیکھو درود پاک پر، کہ ہم نماز پڑھنے آئیں تو پہلے ضروری ہے وضو کرو، وضو سے پہلے غسل ہے، وضو کرو، غسل کرو، پاک ہو جاؤ، پھر نماز میں آؤ۔ ایسے روزے کے لیے بھی ہے، سحری کرو، افطار کرو، قربانی کے لیے، ہر کام کے لیے اللہ نے
درجات ایک ایک کام رکھے ہیں کہ یہ کرو، اس کے بعد میں یہ کرو، مگر درود کے لیے، درود پاک کے لیے اللہ نے کہا تو کھڑا ہے پڑھ لے قبول ہے، بیٹھا ہے پڑھ لے قبول ہے، سویا ہے بلند آواز سے سویا ہے قبول ہے، چلتا ہے گاڑی میں ہے رکشہ میں ہے، پی لی ہے یاد آ گیا مدینے والی کی بات پڑھ لیا قبول ہے۔ ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے، ایک میرا مرید تھا، بیڑیاں بہت پیتا تھا، اس کا نام اج بیڑی تھا، یوسف بیڑی، ابھی بھی ہے، یوں جلا یوں پیے، یوں جلا یوں پیے۔ میں نے اس کو کہا یار تو اللہ اللہ کر، میرا ڈرائیور ہے، مجھے لے کے آتا ہے جاتا ہے، امریلی کا ہے۔ بولے کیا کروں باپو، بیڑی نہیں وہ عادت سے، میں کو ایک عادت بنا بھی لے درود پڑھوانی، بولے روزی برکت ہے، میں کو بدو ہارو تھا آنے ایک برس کر کا ایک مہینوں کر، ایک مہینہ پچھی آؤ جے بیڑی اچھی کر، بولے ہاری بند نہ تھاتی، میں کو آ درود پڑھ بند تھے جا سے، اس نے درود پڑھنا چالو کرا، بیڑی پیو پھر یاد آ جا رہے، ارے یار ابو نے پیر صاحب نے بولا ہے کوئی بات نہیں پیو نا، پھر درود پڑھے۔ اب بیڑی اور ایک نقطہ مجھے یاد آ گیا، اگر آپ سمجھ سکو تو میں اشارہ کر رہا ہوں، بیڑی اور جنت کی سیڑھی، بیڑی حرام جہنم، مگر جنت کی سیڑھی درود و سلام۔ اب اس میں دونوں میں جنگ چلی، کچھ ٹائم کھانسی آئے، کھانستے کم کر دی، اور کھانستے کم کر دی، آہستہ بند ہو گئی۔ 24 دن کے بعد میرے پاس آیا، بولے بابا خوشخبری، میں کیا بیڑی بند تھی؟ میں نے کہا اب؟ بولے درود و سلام کا وظیفہ چالو ہے۔ ایک بولا میں آسام جا رہا تھا، نیند کا غلبہ تھا، سید صاحب ہمارے کہہ رہے تھے، نیند کا غلبہ تھا، دور جانا تھا، ہوش آیا کہ 3 کلومیٹر ہے، ذرا کھینچ لو گاڑی، پھر آگے جا کے چائے پیتا ہوں، مگر نیند کا غلبہ اتنا ہوا کہ آنکھیں بند ہو گئی، مگر درود پڑھتے پڑھتے ہوئی، درود پڑھتے پڑھتے ہوئی، جب دھکا لگا تو دیکھا کہ میری گاڑی جاڑ سے اتھڑ گئی، اور نقصان اتنا ہوا پوری ڈیمیج آگے کا ہو گیا۔ میں نے سوچا یہ تو یہاں تک آنا چاہیے، مجھے بھی لگنا چاہیے، مجھے کیوں نہیں لگا؟ کمال کی بات ہے۔ پھر رات ہوئی تو بات ہوئی، اسے نسبت ہوتی ہے نا، نسبت جو جس کو نسبت ہوتی ہے اس کا چہرہ خواب میں دکھایا جاتا ہے۔ جیسے آپ کو اپنے پیر سے نسبت ہو، دادا دادی سے، نانا نانی سے، یا غوث پاک یا غریب نواز سے، تو آپ کو خواب میں غریب نواز کا گنبد دکھے، پھر آپ کو میرے کو غریب نواز خواب میں آئے تھے، غریب نواز نہیں آئے تھے، اس کا فیض آیا تھا۔ جس کو خواب میں غریب نواز آ جائے اس کی دنیا بدل جائے، عطائے رسول ہے، وہ دیدار دے دے پھر بیڑا۔ وہ کہتا ہے آپ ابو میرے خواب میں آئے اور مجھے کہتے دیکھا درود و سلام کا فیض۔ یہ بات ہے، عبادت کرو، مجاہدہ کرو، عشق رسول میں دل لگاؤ۔ میں آیا تھا کچھ اور لے کے، اگر ٹائم ہے تو بات کروں گا میں۔ جیسے غریب نواز نے، جیسے غوث پاک نے عبادت، اللہ عبادت یعنی اللہ کو راضی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا۔ اللہ ہمارا کوئی محتاج نہیں ہے، بہت سارے عبادت کرنے والے ہیں، حورے غلمان بھی ہے، عورتیں نہ کریں تو کوئی پرواہ نہیں اس کو، اگر کرتی ہے اللہ کی بندی تو بہت اچھا ہے، اگر اللہ کے بندے نمازی ہوتے ہیں تو بہت اچھا ہے، مسجدوں مدرسوں کی، اماموں کی، معززینوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، چھوٹے بچے مولانا کو، پیر کو، مؤذنوں کو، بڑے چچاؤں کو دیکھ کر سلام کرتے ہیں تو بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، ورنہ اس کو ضرورت نہیں ہے، بہت ہے عبادت کرنے۔
مگر ہم کرتے ہیں تو وہ خوش اس لیے ہوتا ہے کہ تیرے اور میرے درمیان آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ ہے، حضور ہے تو بات ہے، آمینہ کے لال حسین کے نانا ہے تو بات ہے، غوث پاک کے دادا غریب نواز کے دادا ہے مصطفیٰ تو بات ہے، ورنہ ضرورت نہیں اس کو۔ یہ میں بار بار سبحان اللہ کی رٹ لگاتا ہوں تو وجہ کیا ہے؟ تمہارا چارج کر رہا ہوں، تمہارا دل دیا دیپک جلا رہا ہوں، روشن کر رہا ہوں۔ بولیلی میں بھی بیان کیا تو زبردست میں نے سبحان اللہ کہلوایا، آپ کو بھی ہر جمعہ میں کہلاتا ہوں، اس لیے کہ یہ سبحان اللہ سے تمہارا دل روشن ہو جائے اور تمہاری زندگی روشن ہو جائے، تمہارے بال بچے، تمہارے اڑوس پڑوس والے روشن ہو جائے۔ تو یہ منانا ولیوں نے سب نے منایا اللہ کو۔ آپ کو معلوم ہے غوث پاک کی کرامتیں تو سنتے ہیں، مگر غوث پاک نے کتنا مجاہدہ، کتنی عبادت کی، دو چار لائن میں بتاؤں، پھر یہ کرامتیں ہوئی۔ لوگ آج بھی کافر جیسی بات کرتے، ایسی غوث پاک کی کرامت، ایسی کیا، ایسی ویسی کیسی، تو یہ سب کچھ نہیں تھا، تب سے تھی کرامت۔ ہاں مگر مجاہدہ کیسا کیا؟ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، بولو سبحان اللہ، ایک بھی بندہ باقی نہ رہے، بولو سبحان اللہ۔ یہ دل میں آپ کو چراغ جل رہے ہیں آپ کے، اور ہم کتنی غفلت میں، اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے بڑے لوگ تو لاجواب ہیں، ہم بڑے لاچار ہو گئے، کچھ کرنا نہیں ہے، بس یہ نسبت سے جیے جا رہے ہیں۔ شرم و حیا ہماری پڑی ہے، ابھی بھی نورانی پردہ ہماری زندگی میں پڑا ہے تو چلتا ہے، مگر عمل کر لیں تو کتنی بڑی بات ہو جائے، بات بھی کچھ عجیب ہو جائے، ہاں اتنی بڑی بات ہو جائے۔ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے اور اس دوران ذکر الہی کرتے تھے، اللہ اللہ اللہ، بولو بولو اللہ اللہ اللہ۔ آج کل مسجدوں میں ذرا بلند آواز سے ذکر ہو جائے تو اڑوس پڑوس کو پریشانی ہو جاتی ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں۔ ذرا بیان بازی زیادہ ہو جائے تو پڑوسیوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، حالانکہ یہاں الحمدللہ میرے سارے اچھے پڑوسی لوگ ہیں، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ جنگلوں میں مدائن شریف جو عراق میں ایک شہر ہے جہاں سلمان فارسی سرکار کا مزار ہے اور بھی صحاباؤں کا مزار ہے، مدائن شریف کے جنگلوں میں گھومتے تھے اور ذکر الہی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ، ذرا بلند آواز سے بولو نا یار، کھا کے آئے ہو نہیں تو کھانا کھا کے بولنا سبحان اللہ، اللہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اور آپ فرماتے تھے مجھے ہوش نہیں رہتا تھا۔ یہ روایت اپنے خلیفہ اور آپ کے بیٹے عبدالرزاق، شیخ عبدالرزاق سرکار سے بھی ہے، آپ کی فرمان ہے، اور علی حیدری سرکار سے بھی ہے، آپ کے خلیفہ سے بھی ہے۔ آپ فرماتے تھے ہوش نہیں رہتا تھا، بھاگتا تھا جنگلوں میں، شیطان حملہ کرتا تھا، کبھی نورانی بن کے آ جاتا تھا۔ ایک بار نورانی بن کے آیا اور کہا کہ عبدالقادر جاؤ، تم سے ہم خوش ہیں، سب معاف، نماز معاف، روزے معاف۔ آپ نے کہا لا حول ولا قوت۔ پھر آ کے پردہ فاش کر کے کہتا ہے عبدالقادر تیرے علم نے تجھے بچا لیا۔ آپ نے کہا میرے علم نہیں، اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا۔ اتنی بڑی بات تھی۔ مجاہدہ ایسا کرتے تھے، ایک ممبر کا سہارا لے کر ایک پیر پر آپ جانتے ہیں نا، ایک پیر پہ کھڑا رہنا، ایک پیر پر 15 پارہ قرآن پڑھا کرتے تھے، دوسرے پیر پر 15 قرآن پڑھا کرتے تھے، روزانہ ایک قرآن، دن میں اور رات میں، ذکر الہی کے مست، گری ہوئی چیزیں حلال کبھی کھاتے، کبھی خوف ہو جاتا تھا چھوڑ دیتے،
ایک مرتبہ وجد میں آ گئے، دیکھو اللہ کیسا پیار کرتا ہے ولیوں سے۔ اس لیے اب سنا رہے ہیں مولانا مستقیم سے، اللہ نے کہیں پورے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ تم سے میں یہ کروں گا وہ کروں گا، مگر جب ولیوں کی بات آئے تو کہا خبردار میرے ولیوں سے الجھو گے تو آؤ میدان میں تم سے جنگ کروں گا۔ ولی یہ سب اس لیے کرتے ہیں، اپنا شوق اپنا سب کچھ مار دیتے ہیں صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، ان کی محبت میں ڈھل جاتے، پوری زندگی نکال دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تو چاہے گا نہیں چاہے گا؟ بچپن سے لے کر جوان بڑا بیٹا کر دو تم یا بڑی بیٹی کر دو تم، اور پھر وہ اپنی سمجھ سے تمہاری پڑھائی لکھائی سے ہوشیار ہو کر تمہاری یہ سامنے کہے پپا میں تو فلانی کو چاہتا ہوں اس کو لاؤں گا، یا پپا میں تو ایک لڑکے کو چاہتی ہوں میں اس سے شادی کروں گی، نہیں تم گراج دو نہیں تو میں بھاگ جاؤں گی یا میں لاؤں گا میں الگ ہو جاؤں گا، تمہارے دل میں کتنی ٹھیس پہنچتی ہے؟ پہنچتی کہ نہیں؟ یہ ہر گھر میں یہ حال ہے، پہنچتی کہ نہیں کہ یار ہماری 20 سال کی محنت اور یہ نتیجہ، تو جب ہمیں ٹھیس دکھ سے پہنچتی ہے تو یہ اللہ والے خوشی سے اللہ کی بارگاہ میں 20 40 سال جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ تو اللہ کہتا ہوگا نا سب تیرا۔ پھر ہماری بیٹی یا بیٹے کو ہم منانے کے لیے کہتے ہیں نا بیٹا تجھے جو چاہیے وہ میں دے دوں گا، تو جو کہے گا وہ میں کروں گا، میری لاج رکھ لے، میرے بڑھاپے کی لاج رکھ لے، بیٹی میرا کہنا مان لے، میری عزت چلی جائے گی۔ کتنے گرگراتے ہیں اپنی اولاد کے پاس، گرگراتے ہیں کہ نہیں؟ یہ ہر گھر کا قریب حال ہے۔ کوئی اللہ والا ایسا ہوگا جس پہ اللہ رسول کا غوث و خواجہ کا سایہ ہوگا تو اس کے بچے ذرا اچھے ہوں گے، نمازی ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے اور کہیں گے ہاں پپا جیسا آپ کہو۔ ایسی بیٹیاں بھی ہوگی پپا ممی میرے دیکھنا نہیں جیسے آپ کہو۔ ورنہ سب کچھ برباد، عاجزی کر کے بھی برباد، اور یہاں محبت سے عاجزی کر کے اللہ کے رسول کی عبادت کرتے جاتے ہیں۔ جب پھر اللہ خوش ہو کے کہتا ہے اے میرے بندے میری بندی سن، میں تیرا اور یہ ساری کائنات تیری، تو کہے گا ہو جا تو میں ایک ذرا بھی وقت جانے نہیں دوں گا، فوراً کہوں گا ہو گیا۔ 12 سال کی ڈوبی کشتی نہیں آ گئی؟ نہیں سنا تم نے؟ تو یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کا کمال ہے، بس یاد کرتے سے کام ہوتا تھا۔ آج ہم یاد کرتے ہیں کچھ جواب نہیں ملتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لاچار، ہم مجبور، کمزور ہو گئے قلب سے، محبت سے۔ محبت ہے مگر ایسی وقت کی محبت، ٹھیک ہے یاد نہیں کیا تو یہ یوں کرو تیوں کرو، اور آج ہمارا ایمان ہی کمزور ہو گیا ہے۔ آج کچھ بات ہوگی تو فوراً موبائل کا سہارا لیں گے، کچھ بات ہوگی تو ڈاکٹر کا سہارا لیں گے۔ پہلے بھی تھا، موبائل نہیں تھا، ڈاکٹر تھا، حکیم تھا، اور ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، مگر اللہ کے ولی بھی تھے، اللہ کے دوست تھے، اور اللہ والوں کے ساتھ عاشقوں نے ایسے تعلق مضبوط رکھے تھے کہ ہر کام ولیوں سے اس کی نسبت سے کراتے تھے، ہر کام اس سے کراتے تھے، اور ہوتا تھا، اور آج بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ تو یہ محبت کی باتیں ہیں، پیار کی باتیں ہیں، اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جیسے حضرت بشیر بن کرزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کی اجازت سے ہم
17 اونٹوں کو لے کر مدائن شریف تجارت کے لیے گئے، اور راستے میں رات ہو گئی تو راستے میں ہم نے سارے اونٹوں کو باندھ دیا اور باندھ کے پھر سو گئے۔ جب صبح اٹھے تو 4 اونٹ غائب تھے، 4 اونٹ غائب تھے۔ ہم سوچ میں پڑ گئی کہ یار اب کیا کریں۔ میرے دوستوں نے کہا 4 غائب ہے، کیا کریں؟ عاشق کے ساتھ تھا، اللہ کرے ہم بھی بن جائیں۔ فلاں نواز سے کہو آمین۔ آپ نے کہا اچھا 4 غائب ہے؟ بولے ہاں۔ بولے کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟ جواب سنیے گا، اگر بات سمجھ میں آئے تو کہنا سبحان اللہ، بات کو ختم بھی کر رہا ہوں۔ بولے 4 اونٹ غائب ہو گئے؟ بولے ہاں۔ بولے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بولے ہوا۔ بولے نہیں ہو سکتا۔ بولے حضور مگر ہوا۔ ارے ہم بولے غوث پاک کا وسیلہ لے کر گھر سے نکلے تھے اور بغداد کے رہنے والے تھے، یوں بغداد کی طرف ہم سلام پڑھتے ہیں نا، ہم سنی لوگ بڑے نصیب والے ہیں، یہ ہم سلام پڑھتے ہیں نا، نقطہ یاد آ گیا آج یہ بھی کہہ دوں، یوں سلام پڑھتے ہیں نا، یوں پڑھتے ہیں تو بھی لوگوں کو تکلیف ہے، کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے، بیٹھ کیوں پڑھتے، یہاں کیوں پڑھتے، وہاں کیوں نہیں پڑھتے۔ ارے بھائی جیسا بھی ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے اور پڑھتے تھے، پڑھتے رہیں گے اور پڑھتے ہیں، یوں سلام پڑھتے ہیں۔ دیکھو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا کی بات کروں پھر غوث میاں کی بات کروں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برسوں پہلے اپنا خرقہ مبارک یوں کھول کے ہندوستان کی طرف رخ کر کے یوں سانس لینے لگے۔ ارے اچھا نہیں لگ رہا ہے؟ سبحان اللہ، ساری سب کی بات ہو رہی ہے، ساری چھوٹے بڑے سب کی بات ہو رہی ہے۔ اگر تم کسی بھی پیر کے مرید ہو سب کی بات ہو رہی ہے، اور ہمارے آقا کی بات ہو رہی ہے یار۔ مدینے کی طرف یوں کر کے سانس لیتے تھے۔ میں تو یہ حدیث سنتا ہوں بہت خوش ہوتا ہوں اور بار بار سنتا ہوں اور کبھی کبھی سناتا رہتا ہوں۔ سنیے گا، اس لیے ہر جمعے کی انتظار نہ کیجئے گا، ہر نماز کے بعد جاتے جاتے خالی 3 بار درود پڑھ کے آن موبائل کروا لو۔ یہ موبائل، ہاں دل کا موبائل آن کرا لو، 3 بار سلام پڑھو گے نا، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ایک بار کہتا ہے یا ایھا النبی آمینہ میری ماں کی قسم میں امتی کی طرف دھیان کرتا ہوں۔ زور سے بولو یار، میرے آقا فرماتے ہیں، اس لیے ہم ہر نماز بعد سلام پڑھتے ہیں۔ یوں کر کے کہا اور پھر فرمایا صحاباؤں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کرن کی طرف سے تو آپ منہ کر کے ایسے فرمایا کرتے تھے، سانس بھی لیا کرتے تھے، آج ہندوستان کی طرف؟ بولے کرن سے مجھے میرے دوست کی خوشبو آتی ہے، اویش کی، اس کی محبت کی، اور مجھے ہندوستان والوں کے صبح سلام کی خوشبو آتی ہے۔ یہ جھگڑے تگڑے پھگڑے کچھ نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے میرے مصطفیٰ ہمارے مصطفیٰ نے فرما دیا۔ اس لیے ہر نماز بعد چلتے چلتے خالی 2 بار، 1 بار سلام بسم اللہ کلمہ کرو، حضور جا رہا ہوں۔ جب غوث پاک کا کمال ایسا ہے تو پھر ارے یہاں تو ساری دنیا ہے یار، ہر سارا عالم یہیں ہے، آؤ غوث پاک کی بات پوری کروں۔ کہا ارے ہم تو وسیلہ لے کر نکلے تھے، ایسے کیسے وہ اونٹ غائب ہو گئے؟ یوں بغداد کی طرف رخ کر کے کہا یا سید اللہ عبد القادر جیلانی میری مدد فرمائیے یا غوث۔ دین کا اجالا ہو گیا تھا، دور ایک ٹیکری ایک ٹلہ نظر آ رہا تھا، دیکھا وہاں کے کوئی بزرگ کھڑا ہے، وہاں ایک بزرگ کھڑا ہے۔ اب بزرگ کو کیا معلوم دور کھڑا ہے، مگر وہ آ گئے،
اے آنے والے ہیں، آتے ہیں، تمہیں پکارنا آنا چاہیے۔ آج بھی آتے ہیں، بزرگ کھڑے ہیں ٹیلے پہ اور یوں اشارہ کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت بشر حرزی کہ وہ بزرگ کی طرف چلو، آپ بھی چلو، میں بھی چلتا ہوں۔ جب بالکل قریب آنے لگے، سلام کیا تو وہ بزرگ نیچے اترے، نیچے اتر کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، مگر جب ٹلے پہ کھڑے ہوئے تو 4 اونٹ کھڑے تھے۔ اور میرے غوث پیا کا فرمان ہے، آخری جملہ بات ختم، پھر انشاءاللہ دیکھیں اللہ زندگی رہے اور یوں بیان ہوتے رہے، آپ کا دل خوش ہوتا رہے۔ میرے غوث پاک فرماتے پوری دنیا کے اندر یہ ہتھیلی میں رائے کا دانہ رکھ لو، بس پوری دنیا رائے کے مانند ہے۔ میں جیسے رائے کا دانہ ہوتا ہے ایسے دنیا کو دیکھتا ہوں، تو چاہنے والے کو کیسا دیکھتے ہوں گے؟ اللہ مجھے اور تمہیں ہدایت نصیب فرمائے، عشق نصیب فرمائے، عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا